ادھر کوئی لاجک والا ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہلو سر، گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ہاں سر ٹھیک ہے سر، آپ کیسے ہیں سر غالب کمال جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ ہاں میرا ایک سوال ہے سر، اگر جیسے یہاں پہ ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، تو اس طرح سے ہی اگر اللہ اور بھگوان اور کرسچین کے گاڈ بھی ڈیبیٹ کریں کہ کون پاورفل ہے، تو کون جیتے گا؟ یار مجھے اب اس کا نہیں پتا کہ کون جیتے گا. مجھے تو لگتا کہ جھوٹ جیت جائے گا. سوری دوبارہ بولیں گے؟ جھوٹ جیت جائے گا. جھوٹ. جھوٹ تو ان تینوں میں نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ تینوں ہی جھوٹے ہیں، تو جھوٹ ہی جیتے گا نا. پھر جیتے ان میں سے جو بھی تو جیتے گا تو جھوٹ ہی نا، کیونکہ تینوں جھوٹے ہیں. ان میں سے بڑا جھوٹ کون ہے سر؟ تینوں ہی بڑے جھوٹ ہیں. ایکچولی یہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں، اس کے یہ نا ایکچولی دوسرے سوال سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی سر. میں ہلو. میں کہہ رہا ہوں نا، جھوٹ جو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ وہ جھوٹ جن کے ذریعے مذہب بنتے ہیں، وہ برابر ہی بڑے جھوٹ ہوتے ہیں. سر میں جو سوال جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ ایک اور دوسرا ہے کہ چھوٹا سا سوال کہ کسی بھی انسان کے اندر جو روح یا سول ہوتی ہے نا، سول جس کو ہم آتما بولتے ہیں، تو اگر مان لیا کہ کوئی ہندو ہے اور وہ ہندو کے پوجا پاٹ کرتا ہے، تو کیا اس کی سول کے اندر جو ہندو کے کرم سنسکار کیا اس کی آتما میں ایمبیڈ یا ایبزورب ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے؟ مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ آتما ہوتی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں، آتما تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو امبیڈ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کچھ امبیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے برین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو لوگ غلط فہمی سے آتما سمجھ لیتے ہیں. تو آتما بھی نہیں ہوتی، آتما بھی ایک جھوٹ ہے. تو جو قرآن کے حساب سے جو روحیں ہیں ایک جگہ پہ رک جاتی ہیں، برزخ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، جہاں پر وہ ویٹ کرتی ہیں ہاں جی، ہاں جی، قیامت کے دن برزخ کو کے؟ وہ بولتے ہیں. برزخ کرسچن بھی، اس میں کیتھولک کرسچنز بھی بلیو کرتے ہیں برزخ میں، اعراف جسے کہا جاتا ہے. اور ہاں، مسلمان اعراف بھی تو میرے شاید خیال سے کرتے ہیں. سورگ اور نرک کے بیچ کی دیوار ہے. ہاں جی، تو کرسچن جو ہے اسے اعراف کہتے ہیں. اعراف وہ جگہ ہے جہاں پہ ہاں، جہاں روحیں پہ پہلے جا کے قیامت تک رکیں گی. تو یہ کون سی روح ہے جو آپ نے روح شبد بولا ہے، وہ کون سی روح ہے سر؟ یہ گپ روح ہے نا جی. میں تو اس بات کو نہیں مانتا، میں تو ان کے کانسیپٹ کی صرف بات کر رہا ہوں. مانتا تو میں نہیں ہوں بھائی. یہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو دے روح کا، تو پھر ہم بات کرتے ہیں. ثبوت ہی نہیں ہے. میں تو اتنا زیادہ نالج میرے کو نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ نالج ہے، اس لیے میں پوچھ ہاں رہا تو ہوں وہ سر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گپ ہے. کوئی روح کہیں بھی نہیں رہتی. انسان مرا بس چھٹی. اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ تو کچھ پھر نہیں ہونا. تو ہندو میں تو پنرجنم ہوتا ہے ان کا. وہ بھی فراڈ ہے، 100%. فراڈ ہے نا وہ. پنرجنم کی بیس کے اوپر تو وہ لوگوں کو شودر اور برہمن بنا دیتے ہیں. اچھا، تو آپ سوچتے ہیں کہ جو لائف کے اندر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر؟ بھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ فزیکل ہوتا ہے. کوئی بھی میٹا فزیکل یا روح جیسی چیز نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اگر ہے تو ثبوت دیجیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اس یونیورس میں ہارڈ ویئر ہیں اور سافٹ ویئر ہیں، تو سب اس کچھ پہ ہارڈ ویئر ہی آپ ہے جی. سافٹ ویئر تو کوئی پروو نہیں ہوا. کہاں ہے سافٹ ویئر؟ ٹائم از اے سافٹ ویئر، لائف از اے سافٹ ویئر، آل دا نہیں، اینرجی آر آپ مجھے سافٹ بتائیں کہ لائف انرجی نہیں ہے سافٹ ویئر. کس نے آپ کو کہا ہے؟ بیکاز اٹ کین ناٹ بی، اس کا کوئی والیوم نہیں ہے، اس کی کوئی ڈینسٹی نہیں ہے، اس کا کوئی کس نے ویٹ آپ نہیں کو ہے. کہا ہے کہ انرجی کا والیوم نہیں ہوتا، ڈینسٹی نہیں ہوتی؟ گریویٹیشنل انرجی کا بتائیے کیسے والیوم نکالتے ہیں؟ نہیں تو ٹیمپریچر کا والیوم گریویٹیشنل کیسے نکالتے ہیں؟ بلڈ پریشر گریویٹیشنل کا بلڈ پریشر کا میرے دماغ میں نہیں جو تو اس مجھے ایک سمے بات وچار بتائیں گے. چل. گریوٹی کی دیکھیں، ہر چیز کے جو ہر ایک فزیکل کوانٹٹی کے ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کا سوری میں یونٹ. آپ کو اور ایک منٹ نہیں، ایک میں آپ منٹ کو ایک منٹ ایک ایک منٹ آپ نے بھائی، فزیکل ایک منٹ کوانٹٹی، یار، آپ ایک نے منٹ. سوری او سر، چاچا، او آپ میں نے ایک منٹ. یہ جب مجھے کوئی بندہ اس طرح سے انٹرپٹ کرتا ہے نا سائنس میں، تو وہ میں نہیں مانتا ہوتا بات. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے بات. سر ابھی میں نے میری بات گریجویٹ ہے ایکسپلین سر. نہیں کرنی. ایک منٹ میوٹ کر دوں گا پھر نہ کہنا. ٹھیک ہے، ابھی میں نے بات ایکسپلین نہیں کی. آپ اپنی طرف سے بہت شاطر بن رہے ہیں، مگر اب مجھے بات لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنی ہے. آپ کا
آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں وہ ایک سیکنڈری بات ہے. بھائی آپ نے کہا کہ گریوٹی کا والیوم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فلاں. بھائی جتنی بھی فزیکل چیزیں ہیں ہر ایک فزیکل چیز کے یونٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. گریوٹی کی ایکسلریشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے. آپ گریوٹی کا والیوم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے اور ماس کے لیے آپ جو ہے وہ اس کے لیے آپ اس طرح کی اور چیزیں نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. آپ بلڈ پریشر کا ماس نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے اس لیے کہ وہ ادھر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو ریلیونٹ یونٹس لگتے ہیں اور یونٹس جب بھی کسی فورس کو لگتے ہیں, کسی انرجی کو لگتے ہیں, کسی بھی چیز کو لگتے ہیں تو یہی ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک فزیکل چیز ہے. گریوٹی بھی ایک فزیکل چیز ہے, فزیکل ریلم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بلڈ پریشر بھی ایک فزیکل فینومینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی میجرمنٹ فزیکل ریلم کے اندر فزیکل ٹولز کے ذریعے ہوتی ہے جیسے گریوٹی کی بھی فزیکل ٹولز کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان باتوں سے آپ آتما کو ثابت کر لیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے پائیں گے, آپ آتما کو ثابت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ بات کیجیے آگے. سر یہ ٹیمپریچر جو میں نے بتایا اس کے علاوہ جیسے کہ میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ جو میرا نام ایک سافٹ ویئر ہے, کیا اس کا کوئی ویٹ ہوگا؟ چندہ میرے, کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ویٹ ہونا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی ہے؟ ابھی آپ نے ایک فزیکل اینٹیٹی ورڈ استعمال کیا ہے, تو فزیکل تو آبجیکٹ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے جس کا کہ ویٹ ہے, ڈینسٹی ہے اور اس کی تھرمل مجھے کنڈکٹنگ بتائیں, وغیرہ چلیں وغیرہ ہوتا آپ سے ہم ایک بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ انرجی جو ہے وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا, آپ نے بات کہی. ہے. یس یس, ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انرجی کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا, یس سر, ابھی ایک یس سر. ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, ایک منٹ, ابھی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جس کے اندر انرجی کو ماس میں کنورٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے آئنسٹائن اوکے, کی E is equal to mc squared سنی ہے یا نہیں سنی؟ یس سر, یس سر. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے E is equal to mc squared؟ کوئی بھی ماس اگر ایک اسپیڈ اٹینڈ کر لیتا ہے which is almost equal to the speed of light, then it is said that it converts to energy. نہیں, یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انرجی کیا ہوتی ہے, بیسیکلی ماس کیا ہوتا ہے. ماس جب انرجی پیکج ہو جاتی ہے ایک حساب کی, آسان الفاظ میں کہیں گے تو وہ ماس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے؟ جب انرجی کو آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں تو وہ ماس بن جاتی ہے. اور ایک ایٹم کے اندر, ٹھیک ہے, اگر ایک ایٹم کا ماس جو ہے 1 کلو گرام ہے تو اس کے اندر جو ٹوٹل انرجی ہے اگر اس سارے میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے تو وہ انرجی اس 1 کلو گرام ماس کے اندر جو ہوگی وہ 1 ملٹیپلائی بائی اسپیڈ آف لائٹ اسکوائرڈ ہوگی. یعنی انفینٹ, بہت زیادہ اماؤنٹ آف انرجی ہوگا. انفینٹ نہیں, بہت زیادہ اماؤنٹ آف انرجی 1 کلو گرام آف ماس میں ہوگا. ماس اور انرجی آپس میں انٹرچینجبل ہیں. یہ بات جو ہے ہم ثابت کر چکے ہیں. نیوکلیئر ایکسپلوژن کے اندر ایک چھوٹا سا پروپورشن جو ہے وہ ماس کا انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے, نیوٹرونز کی شکل میں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بہت سارے پروسیسز ہیں جن کے اندر انرجی جو ہے وہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے, کیمیکل پروسیسز کے تھرو بھی, نیوکلیئر پروسیسز کے تھرو بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم میٹر اور اینٹی میٹر کی کولوژن کراتے ہیں تو 100% جو ماس ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی E is equal to mc square کی سب سے ایفیشنٹ جو فارم ہے وہ میٹر اینٹی میٹر کولوژن ہے. ٹھیک ہے, جس میں سب کچھ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح چیزیں انرجی سے ماس میں بھی واپس کنورٹ کی جا سکتی ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ثابت کیا جا چکا ہے. تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انرجی کا ماس نہیں ہوتا, ہاں انرجی جب ایک فارم میں ہوتی ہے تو اس کا ماس نہیں ہوتا, مگر جب دوسری فارم میں جاتی ہے وہ ماس کی شکل میں جب آ جاتی ہے تو اس کا ماس ہوتا ہے, اس کا ویٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گریوٹی بھی ایگزرٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہی ماس جب کسی کی بلڈ ویسلز کے اندر بھاگنا شروع کر دے تو اس کا بلڈ پریشر بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی ماس کے ذریعے آپ بہت سے اور ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے تھے امپاسبل ہے, نہیں ہے امپاسبل. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ انرجی کا ایکسپینڈیچر, انرجی کی کنورژن, انرجی کی اسٹیبلٹی, انرجی کی ڈفرینٹ فارمز,
یہی ہے جو یونیورس میں ہو رہا ہے. آتما جیسی کوئی چیز کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ آپ ثابت کر سکے ہیں آج تک اور نہ کبھی کر پائیں گے, کیونکہ آپ جسے آتما کہتے ہیں وہ بھی الیکٹریسٹی کی فارم میں وہ انرجی ہوتی ہے جو آپ کا ایک نیورون دوسرے نیورون کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا نروس سسٹم کی ڈیتھ ہوگی ویسے ہی وہ الیکٹریسٹی بند ہو جائے گی, شاید آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اصل میں اگر دیکھا جائے تو دماغ ہی ہے جس کو آپ غلط فہمی سے آتما سمجھ لیتے ہیں, مگر آتما وغیرہ ہوتی نہیں ہے. سر ٹیسٹ اور کلر بھی تو سافٹ ویئر ہیں, ان کا ویٹ ہوتا ہے. چندا جی وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. ٹیسٹ اور کلر کیا ہے؟ وہ نیورونز کی وہ کمیونیکیشن ہے جو کہ آپ کی زبان کے اوپر رہنے والے ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کسی بھی آتی ہوئی چیز کو, اور اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں الیکٹریکل سگنلز میں, اور وہ جا کے آپ کے دماغ کا ایک ایریا کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں, اور وہی ایریا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ ٹیسٹ آ گیا. یہ سافٹ ویئر نہیں ہے بھائی, یہ بھی فزیکلی ہے. جس کو آپ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کہتے ہیں وہ بھی فزیکلی ہوتا ہے. یا آپ لوگوں نے صرف, آپ لوگ کیونکہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی ٹرم کو پراپرلی سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ او ہو انسان ہے تو اس کا سافٹ ویئر اس کی آتما ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. کمپیوٹر کا بھی جو سافٹ ویئر جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ بھی ایک فزیکل اینٹی ہوتی ہے. تو کیا ٹائم بھی ایک فزیکل اینٹی ہے؟ کیا ٹائم بھی ایک سافٹ ویئر ہے؟ ٹائم بھائی ڈفرینٹ نیچر کی فورسز کس سپیڈ پہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور کس سپیڈ کے اوپر انرجی کا ٹرانسفر ہوتا ہے, بیسیکلی دیٹ از ٹائم. ٹھیک ہے جی. تو ٹائم تو نیور اسٹارٹیڈ اینڈ نیور اینڈنگ, کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نہیں, آپ کو کس نے یہ کہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کوئی سا بھی ٹائم بتائیے. بگ بینگ اگر آج سے 1,00,000 کروڑ سال پہلے ہوا تو میں اس میں سے مائنس کر کے 1,000 سال اور مائنس کر کے آپ کو ٹائم بتا دوں گا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ وہ کبھی بھی اسٹارٹ نہیں ہوا, کیونکہ جب بھی آپ بتائیں گے نمبر اس سے میں 1,00,000 مائنس کر کے ایک اور پیچھے والا نیگیٹو نمبر بتا دوں گا. تو نیگیٹو نمبر ریئل ہوتے ہیں؟ سافٹ ویئر ریئل نہیں ہوتے. آپ مجھے -1 کلو جو ہے آٹا دے سکتے ہیں؟ اکاؤنٹ میں تو ہوتا ہے سر, جو ہمارے بینکوں کے اکاؤنٹ میں تو تو چندہ نیگیٹو آٹا آپ وغیرہ بھی آپ تو ہوتا جیسے ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہو نا انہیں کہتے ہیں کنفیوزڈ باتیں. سمجھ گئے ہیں میرے چاند؟ انہیں کہتے ہیں کنفیوزڈ باتیں. آپ ہو کنفیوزڈ. آپ چاہ رہے ہو اسپرچویلٹی کو, میٹا فزکس کو فزیکل ورلڈ سے مکس کرنا, وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. -1 جو ہے نا بیسیکلی ایک امیجنری نمبر ہے. وہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کہ ہماری میتھمیٹکس میک سینس کرے اس لیے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں یس آپ سر, کو یس. سمجھ نہیں آئیں گی اصل میں. یہ امیجنری ہی نمبرز ہیں. مائنس جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک امیجنری نمبر ہے, وہ ایک کانسیپٹ ہے, وہ ریالٹی میں اسے آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے -1 کلو آٹا نہیں دے سکتے. آپ مجھے نیگیٹو انرجی والی چیزیں نہیں دے سکتے. نیگیٹو انرجی اگر پاسبل ہو جائے نا تو پرپیچول موشن مشینز بن جائیں گی, جو کہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یس سر. تو آپ پہلے جا کے کوئی واقعی فزکس سیکھیں, پھر آ کے مجھ سے بات کیجیے گا. چلیں, بہت شکریہ, کافی ٹائم تھینک آپ کے یو, ساتھ تھینک بات یو. کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ کچھ کنفیوز قسم کے لوگ, وہ ہیوی واٹر والے چچا بھی آ جاتے ہیں. یہ ہیوی واٹر والے چچا 2 ہیں یہ اصل میں. ٹھیک ہے, ٹینو لکھ لینا. صحیح ہے. تو یہ بھی وہی ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں فزیکل کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ آتما دماغ جو ہے وہ فزکس ہے اور آتما اس کا کوئی سافٹ ویئر ہے, تو بھائی آپ کو ایک بات بتا دیں کہ کوئی آتما شاتما کا کوئی پاٹما نہیں ملا آج تک. کیوں؟ کیونکہ وہ گپ ہے صرف اور صرف. آج کل لوگ یہ ہے کہ سائنس ہے فیشن میں, سائنٹیفک لینگویج ہے فیشن میں, اور اس لیے سوڈو سائنس جو ہے نا جتنی بھی ہے وہ ڈرامہ کرتی ہے سائنٹیفک ٹرمز کو چوری کر کے اپنے ڈوگما کے اوپر اور اپنی سوڈو سائنس کے اوپر اپلائی کرنے, تاکہ وہ سائنٹیفک ساؤنڈ کرے. بس یہ سب جتنا بھی آپ ان کے ساتھ میری بات سن رہے تھے نا, یہ کیا کوشش کر رہے تھے؟ یہ سائنٹیفک ساؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ یا سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کا ان کی باتوں سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں تھا, کیونکہ سائنس وہی ہوتی ہے جو کہ ثابت کی جا سکے. کسی بھی چیز کو تب تک سائنس نہیں مانا جاتا جب تک اسے ثابت نہ کیا جائے, جب تک اس کا ثبوت نہ دیا جائے, اس کا ایویڈنس نہ دیا جائے. ٹھیک ہے جی.
لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔